الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم. کل جو ہماری آخری گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے محرم رشتے یا وہ عورتیں جو نکاح کے لیے حرام ہیں ان کا تذکرہ کیا، تو اس میں ایک رہ گیا اور وہ تھا والمحسنات. باقی کا تذکرہ کل ہو گیا تھا. محسنہ حسن کہتے ہیں قلعے کو، حصار کو، تو وہ عورت جو کسی حصار میں ہو. تو قرآن پاک میں یہ محسنہ 3 معنوں میں استعمال ہوا. غلام کے مقابلے میں، لونڈی کے مقابلے میں آزاد عورت کے لیے محسنہ، غیر شادی شدہ کے مقابلے میں شادی شدہ کے لیے، اور غیر مسلم کے مقابلے میں ایمان والی کے لیے. تو یہ ہمیں سیاق اور سباق دیکھنا پڑے گا کہ یہ لفظ یہاں پر کن معنوں میں استعمال ہوا، اس لیے کہ یہ اسی ریفرنس میں 3-4 جگہ آیا ہے. تو 3 اس کے مفہوم ہے. حسان کہتے ہیں حصار کو، حسن کہتے ہیں قلعے کو. تو ایک عورت جسے پروٹیکشن حاصل ہو جائے وہ محسنہ بن جاتی ہے. غلام ہے تو ظاہر اسے پروٹیکشن نہیں ہے، لیکن وہ آزاد ہے تو اسے خاندان کی پروٹیکشن حاصل ہے. کواری ہے تو اسے پروٹیکشن حاصل نہیں ہے، لیکن اگر وہ یعنی کسی کی زوجہ ہے، بیوی ہے، شادی شدہ ہے تو پھر اسے پروٹیکشن حاصل ہے. اور غیر مسلم ہے تو اسے پروٹیکشن حاصل نہیں ہے، لیکن ایمان ایک پروٹیکشن ہے. تو اس لیے لونڈی کے مقابلے میں آزاد، غیر شادی شدہ کے مقابلے میں شادی شدہ، اور غیر مسلم کے مقابلے میں مسلم عورت کو محسنہ کہتے ہیں. لیکن ہر جگہ یہ مختلف ان میں سے کسی ایک مفہوم میں آتی ہے. تو یہاں جو بات آئی والمحسنات من النساء، تو یہاں غیر شادی شدہ کے مقابلے میں شادی شدہ. تو وہ شادی شدہ عورتیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں جن کے شوہر موجود ہیں. ان کی شوہروں کی موجودگی میں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. آگے فرمایا الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان لونڈیوں کے جو تمہارے ملک یمین میں ہوں. وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں لیکن میدان جنگ میں وہ دشمن کی قوم کی عورتیں ہیں اور مسلمانوں نے ان کے خلاف جہاد کیا یا اپنے ملک کا دفاع کیا، اور اس جنگ میں وہ عورتیں مسلمانوں کی قید میں آ گئیں، تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اب مسلمانوں کے حق یعنی ملک میں ہیں، وہ لونڈیاں بن گئیں. اب ان کا شمار شادی شدہ میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ قید میں آ جانا یہ ان کے نکاح کو توڑ دیتا ہے. تو اب ان کو جو ہے وہ مسلمانوں کی اس میں دیا جا سکتا ہے. اس کے لیے قوانین ہیں.
جس میں 6 باتیں نوٹ کرنے والی ہیں لونڈیوں کے حوالے سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جنگ میں گرفتار شدہ عورتیں چاہے شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ، اسلامی حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ انہیں رہا کر سکتی ہے۔ یہ قرآن پاک نے مسلمانوں کی امیر کو اور مسلمانوں کی خلافت کو یہ اختیار دیا ہے کہ لونڈی یا غلام یا جنگی قیدی اس کو رہا کیا جا سکتا ہے، یا اس کے بدلے میں فدیہ لیا جا سکتا ہے، یا قیدیوں کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی مسلمان قیدی اس طرف ہو تو ان کو چھوڑایا جا سکتا ہے، یا پھر ان کو مسلمان سپاہیوں میں تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے، اور جب وہ کسی مسلمان سپاہی کے حوالے کر دی جائیں گی تو یہ نکاح ہے، ان کا یہ حوالے کر دینا ہی ان کا مسلمان سپاہیوں سے نکاح ہے، اس کے علاوہ پھر کسی اور نکاح کی ضرورت نہیں۔ البتہ ان سے مباشرت سے پہلے اگر وہ شادی شدہ ہیں تو 1 ماہواری کا انتظار یہ ضروری ہے، اس سے پہلے ان سے مباشرت یہ حرام ہے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ جنگ میں گرفتار شدہ عورت چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، اسے تمتع جائز ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ وہ اہل کتاب میں سے ہو۔ ویسے تو مسلمان کو مشرکین عورتوں سے نکاح کرنے سے روکا گیا، لیکن اگر وہ مشرک عورت لونڈی بن کر آئے تو پھر یہ قید نہیں ہے۔ جس سپاہی کو یا جس فرد کو وہ عورت دی جائے گی اسی کی وہ نکاح میں ہوگی، وہ اسے آگے کسی اور کو نہیں دے سکتا، اسی کے لیے حلال ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ چوتھی بات ہو گئی۔ 5ویں بات ہو گئی کہ نکاح میں تو 4 کی پابندی ہے، لیکن اس میں کوئی تعداد کی پابندی نہیں ہے۔ اور 6ٹھی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک لونڈی کسی کے سپرد کر دی جائے تو پھر حکومت بھی اسے وہ واپس نہیں لے سکتی، اب وہ اس کی زوجہ ہے، اور اس سے جو اولاد ہوگی وہ اس کی جائز قانونی شرعی اولاد ہوگی اور اس کی وراثت میں شریک ہوگی۔ تو یہ ایک لحاظ سے ایک تمدنی ضرورت بھی تھی اس دور کی، اور یہ ایک جائز چیز ہے جس پر قرآن پاک میں کئی جگہ اس کا ذکر آیا، ملک یمین کا، یعنی لونڈیوں کا۔ آگے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ جو رشتے گنوائے گئے ہیں پہلے، ان کے علاوہ جتنی خواتین ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، ان سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ ان تبتغوا باموالکم، اس حال میں کہ تم ان کا مہر دو، ان کو ان کا مہر دے کر حاصل کرو۔ محسنین غیر مسافحین، یہاں بھی احسان کا لفظ آ گیا، حسن ان کا۔ نکاح کا مقصد حصار میں لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شادی کا مقصد یہ ہے کہ تم عورت کو ایک حصار نکاح میں لے لو، نہ صرف یہ کہ شہوت رانی کرتے پھرو کہ آج ادھر منہ مار رہے اور کل ادھر، ایسا نہیں کرنا، بلکہ ایک عورت کو جب گھر لے آؤ تو اسے پورا تحفظ دینا، اور یہ نکاح تحفظ دینا۔ آگے فرمایا کہ اگر نکاح کے لیے محسنہ میسر نہ ہو، آزاد عورت، یہاں محسنہ آزاد عورت کے اس پر استعمال ہو رہی ہے، نہیں اسی ایک ہی رکوع میں دوبارہ محسنہ غلام کے مقابلے میں آزاد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ پہلی دفعہ شادی شدہ کے معنوں میں استعمال ہوا، دوسری جگہ آزاد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ فرمایا اگر نکاح کے لیے کوئی محسنہ یعنی آزاد عورت تمہیں نہ ملے تو پھر تمہارے پاس جو لونڈیاں ہیں ان میں سے کسی سے نکاح کر لو، یعنی ایک شخص کی ملکیت میں کچھ لونڈیاں ہیں، کوئی دوسرا فرد وہ اس مالک سے کہتا ہے کہ تمہاری یہ فلاں لونڈی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس کی اجازت سے نکاح ہو sکتا ہے، اور وہ پھر رخصت ہو کر اس کی بیوی بن جائے گی اور وہ ہو جائے، تو اس کی اجازت دے گی۔ آگے فرمائے فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ۔ اب یہاں پر تھوڑی سی ایک پیچیدگی پیدا ہوتی ہے کہ یہاں تیسری دفعہ محسنہ کا لفظ استعمال ہوا تو یہ کن معنوں میں ہوا ہے، اور وہ معنی ڈٹرمنٹ کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر یہ شادی شدہ کے معنوں میں ہوا ہے تو اس کا مطلب کچھ اور ہو جائے گا، اور اگر یہ آزاد کے معنوں میں ہوا ہے تو مطلب
کچھ اور ہو جائے گا۔ تو فرمایا فَإِذَا أُحْسِنَّا، اگر ان لونڈیوں کو تم قید نکاح میں لے لو تو پھر وہ حصار میں آ گئی، اس کے باوجود پھر اگر وہ کوئی بے حیائی کے ارتکاب کریں فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر جو سزا ہوگی وہ ایک آزاد عورت کے مقابلے میں آدھی ہوگی۔ ایک عورت آزاد ہے، خاندانی ہے، وہ بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے، اس کو حصار حاصل تھا، اسے خاندانی تحفظ حاصل تھا، اس نے اس کو توڑ کر وہ کام کیا ہے، وہ زیادہ بڑی مجرم ہے۔ اور ایک لونڈی تھی، اسے تو کوئی حصار حاصل نہیں تھا، اس نے کوئی غلطی کا ارتکاب کیا ہے تو اس کی سزا کم ہونی چاہیے، اس لیے کہ اسے وہ پروٹیکشن حاصل نہیں ہے سوشل۔ اگر یہ محسنہ آزاد عورت کے معاملے میں ہے تو مطلب یہ ہے، لیکن اگر یہاں محسنہ شادی شدہ کے معنی میں ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ شادی شدہ عورت، آگے سورہ نور میں آئے گا کہ اگر وہ بدکاری کرے گی تو اس کا تو یعنی سنت میں سنگساری ہے، تو سنگسار کا آدھا کیا ہوگا، یعنی اگر وہ مکمل سزا ہے تو اس کی آدھی سزا کیا ہوگی۔ اور اس بنیاد پہ بعض لوگ رجم کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ یہاں یہ لفظ شادی شدہ کے حوالے سے استعمال نہیں ہوا بلکہ آزاد کے حوالے سے استعمال ہوا۔ یعنی ایک آزاد عورت کے مقابلے میں اس کی سزا 100 کوڑے ہے تو اسے 50 کوڑے بن لگے۔ یہ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ کوئی میں نے مشکل بات نہیں۔ قرآن پاک میں آگے سورہ نور میں آزاد عورت اگر بدکاری کرے گی تو 100 کوڑے اسے سزا ملے گی، اس کے مقابلے میں ایک لونڈی اگر وہ یہ کام ارتکاب کرے گی تو اس کی سزا نصف ہوگی، یعنی 50 کوڑے ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے فرمایا وَاللَّائِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، اب یہ ایک آئلی قانون بیان کیا جا رہا ہے اور اس کو ذرا غور سے سننے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے ہمیں اپنے معاشروں میں۔ ہماری بہنیں بھی اس کو ذرا سنیں۔ وَاللَّائِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، اور وہ عورتیں جن کے بارے میں تمہیں بغاوت کا اندیشہ ہو۔ نشوز کہتے ہیں بغاوت کو۔ میاں بیوی میں جب عورت اپنے شوہر سے باغی ہو جائے، نشوز کہتے ہیں بغاوت کو، کہ میں نے تمہاری کوئی بات ماننی نہیں ہے، تمہارا کوئی مطالبہ پورا کرنا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ بغاوت پر اتر آئے فَعِدُوهُنَّ، تو اللہ تعالیٰ شوہر کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اس کو سمجھاؤ، اسے نصیحت کرو۔ پہلی سٹیج کیا ہے؟ فَعِدُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ، اللہ کی بندی ایسا نہ کرو۔ اگر نصیحت سے باز نہ آئیں تو دوسری سٹیج وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان سے خوابگاہیں الگ کر لو، بستر الگ کر لو، ان سے ٹیمپریری علیحدگی اختیار کر لو، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، لیکن کب تک؟ کتنی دیر تک؟ ایلا کا قانون پڑھا ہے؟ سورہ البقرہ میں ایلا کا قانون گزرا ہے نا کہ 4 مہینے سے زیادہ نہیں، تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ہے، یہ 4 مہینے سے کم کی بات ہے، اس سے زیادہ کی نہیں ہے، اور اس دوران وہ سنبھل جائیں گی۔ اگر پھر بھی نہ سنبھلیں وَاضْرِبُوهُنَّ، تو انہیں مار بھی سکتے ہو۔ گھر کو بچانے کے لیے ایز اے آخری سٹیپ، آخری درجے میں اللہ تعالیٰ مرد کو اختیار دیتا ہے کہ بیوی کو سرزنش کر سکتا ہے، لیکن مار کیسی ہوگی؟ مار چہرے پر نہیں ہوگی، مار ایسی نہیں ہوگی جس سے جسم پر داغ پڑے، لیکن اسے احساس ہو جائے تھوڑا سا۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو پھر تم نے ان کے خلاف بہانے نہیں ڈھونڈنے کہ خواہ مخواہ اس رخصت کا فائدہ اٹھاؤ۔ یہ صرف گھر بچانے کے لیے، یہ ظلم زبردستی زیادتی کے لیے نہیں ہے۔ آگے معاشرے کو اللہ مخاطب کر رہا ہے، یہ مرد کو مخاطب کر رہا ہے، شوہر کو۔ آگے اللہ تعالیٰ معاشرے کو مخاطب کر رہا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، جمع کا صیغہ ہے،
اگر تم سب کو یہ خدشہ ہو شقاق بینہما کہ ان مرد اور عورت کے درمیان پھوٹ پڑ گئی ہے، فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، تو ایک فیصلہ کرنے والا عورت سے اور ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان سے مقرر کرو۔ کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ محلے کو کہہ رہا ہے، معاشرے کو کہہ رہا ہے، مسجد میں ایک ساتھ نماز پڑھنے والوں کو کہہ رہا ہے۔ گویا کہ خاندانوں کے اندر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جوڑ پیدا ہو، تو معاشرے کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے، معاشرے کو موٹیویٹ کر رہا ہے کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اٹھو اور کیا کرو، ایک فیصلہ کرنے والا عورت کی طرف سے اور ایک فیصلہ کرنے والا مرد کی طرف سے مقرر کرو۔ آگے اللہ بڑی زبردست بات کر رہا ہے، ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دو فیصلہ کرنے والے اصلاح پسند ہوں گے، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان جوڑ پیدا کر دے گا۔ یہ بات اللہ اپنے ذمہ لے رہا ہے، معاملات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، اگر یہ دو بندے جوڑ پیدا کرنے والے ہوئے، اللہ ان کے درمیان جوڑ پیدا کر دے گا، کوئی راستہ نکال دے گا۔ اس سے دو باتیں پتہ چلی۔ ایک بات یہ پتہ چلی کہ ہمیں جوڑ پیدا کرنے والا ہونا ہے، طلاق کے جرگے میں نہ بیٹھیں، ٹھیک ہے، جوڑ پیدا کرنے والے جرگے میں بیٹھیں۔ لوگوں کو بھائی جاتے ہی کہیں کہ ہم نے جوڑ پیدا کرنا ہے، ہم نے اصلاح کرنی ہے، ہم نے ان دونوں کو اکٹھا کرنا ہی اللہ کو پسند ہے۔ اور اگر کوئی یہ دونوں جوڑ پیدا کرنے والے ہوں گے، اللہ فرماتا ہے میں ان کے درمیان اصلاح کر دوں گا۔ آگے فرمایا کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بالوالدین احسانا۔ آگے فرمایا کہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اور یہاں پڑوسیوں کی 3 قسمیں بیان کر دی۔ جار ذی القربہ، وہ پڑوسی جو پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہیں، تو جو رشتہ بھی ہے اس کے ساتھ اور پڑوس بھی ہے، تو اس کا دوہرا حق ہے، اور سب سے پہلا حق ہے۔ یہ جو ہماری جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس میں بھی یہ پڑوسی کا تصور ہے، ایک گھر میں رہ رہے ہیں لیکن الگ الگ کمرے ہیں، الگ الگ کچن ہے، تو وہ بھی ایک لحاظ سے پڑوس بھی ہیں، رشتے بھی ہیں اور پڑوس بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ پڑوسیوں میں سب سے زیادہ حق وہ ہے جو پڑوس بھی ہے اور قرابت دار بھی ہے۔ آگے فرمایا کہ والجار الجنب، وہ پڑوسی جس کے ساتھ آپ کی دیوار لگی ہوئی ہے، جو قریب ترین پڑوسی ہے، رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن گھر کی دیوار ایک ہے، دروازے قریب قریب ہیں، آپ کے ساتھ کا گھر ہے، اس کے بھی حق ہے۔ اور آگے فرمایا والصاحب بالجنب، جو تھوڑی دیر کے لیے کسی محفل میں، کسی سواری میں، کسی دفتر میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ ایک محفل میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دفتر میں اکٹھے بیٹھ کے کام کرتے ہیں، ایک سواری میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ چند گھنٹوں کے لیے، تو یہ بھی پڑوسی ہے۔ اور ان تینوں کے حقوق بیان کیے گئے کہ ان تینوں کے حق ہے تم پر، اور ان کے تینوں کے حوالے سے تمہیں الرٹ رہنا چاہیے۔ آگے فرمایا مسافروں کے وابن السبیل، مسافروں کے بھی حق ہیں۔ یہ جو مسافر ہے نا جی، یہ اسلامی معاشرے میں اب وہ وقت ٹل گیا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسافر کسی بستی میں جاتا تھا، اجنبی ہوتا تھا، کوئی پہچان والا نہیں ہوتا تھا، لیکن اسے نہ رہائش کی فکر ہوتی تھی نہ کھانے پینے کی فکر ہوتی تھی، لوگ اسے مہمان سمجھتے تھے، اس کی ٹیک کیئر کرتے تھے۔ لیکن اب وہ چیز ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے معاشرے کی خاصیت ہے کہ وہ مسافروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ مسافروں کے لیے انتظام حکومتی سطح پہ بھی ہونا چاہیے، اور انڈیویجول اور انفرادی سطح پر بھی مسافروں کی جو دیکھ بھال ہے یہ بڑی ضروری ہے، اور ان کے حقوق ہیں۔ اور ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو مسافر کو کھانا پینا نہیں پوچھتے، رہائش نہیں پوچھتے۔ مسافر پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے،
مسافر چاہے اپنے گھر میں صاحب نصاب ہو، لیکن حالت سفر میں اگر وہ ضرورت مند ہے اور آپ کا مہمان ہو گیا تو آپ اس پر زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں، تو یہ اس کا حق ہے۔ آگے بخل کی مذمت کی گئی اور فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم کرتے ہیں تو ان پر یعنی ان کی مذمت کی گئی، اور آگے پھر ان لوگوں کی بھی مذمت کی گئی جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، ریا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور ان کو کہا گیا کہ یہ شیطان کے قرین ہیں، قرین۔ عربی زبان میں دوستی کے 13 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ میں آپ کو 13 کے 13 بتا دیتا ہوں۔ پہلا درجہ ہے الترب، ہمسن، جو آپ کا ہم عمر ہو اسے الترب کہتے ہیں۔ زمیل، جو آپ کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر کام کرتا ہو، کو ورکر ہو، کلیگ ہو۔ جلیس، ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہوں، وہ آپ کے جلیس ہو، تو یہ تیسرا درجہ ہے۔ سمیر، جس کو راتوں کو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہوں۔ ندیم، جس کے ساتھ آپ بیٹھ کر چائے کافی پیتے ہوں۔ صاحب، جس کے ساتھ آپ زیادہ وقت گزارتے ہوں۔ رفیق، جس کے ساتھ آپ سفر کرتے ہوں، اور یہ اس سے اوپر والے ہیں۔ خلیل، جس سے آپ کو دلی انس ہو۔ انیس، جس کے ساتھ آپ کے مانوس ہوتے ہوں اور دل کی بات شیئر کرتے ہوں۔ النجی، جس کو آپ اپنے راز بتا سکتے ہوں۔ الصفی، جس کو آپ نے اور زیادہ قریب کر لیا ہو۔ اور سب سے آخری درجہ ہے القرین، جس کی روح اور جسم آپ کے ساتھ بالکل جڑ گئی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں جو بخل کرتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں، انہوں نے شیطان کو کیا بنا لیا ہے؟ قرین، اپنا قرین بنا۔ فساء قرینا، تو کتنا ہی برا قرین ہے، یعنی سب سے سپرلیٹو ڈگری پر اس سے دوستی کر لی ہے، شیطان سے۔ اللہ تعالی ہمیں سے بچائے۔ اور سورہ قاف میں بھی یہ بات آتی کہ یہی وہ قرین ہے کہ جو کل اللہ کے سامنے سے جھگڑے گا۔ لا تختصموا لدی، اللہ فرمائے گا کہ میرے سامنے اب جھگڑا نہ کرو۔ دنیا میں تو تم ایک دوسرے کے بہت، تمہاری بڑی گاڑی چھنتی تھی، ایک دوسرے کی بات مانتے تھے تم، آج جو ہے وہ کر رہے ہو۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، میں سورہ بقرہ میں بتا چکا ہوں، یہ شراب کی حرمت کا حکم ہے دوسرا۔ پہلے بتایا گیا کہ شراب کے بارے میں کہ اس میں گناہ ہے، اس سے بچو۔ اب فرمایا گیا کہ نماز کے اوقات میں شراب سے بچو، نماز اس وقت تک نہ پڑھو جب تک تم نشے میں ہو۔ آگے تیمم کے احکامات ہیں کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو یا مریض ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کرو۔ تیمم 2 ضربیں ہیں، ایک سے چہرے پر مسح ہے اور ایک سے ہاتھوں پر۔ اچھا، تیمم میں مسح صرف ہاتھ کا ہے، کونیوں تک نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو کونیوں تک لے جاتے ہیں، کونیوں تک نہیں ہے، مسح صرف ہاتھ کا ہے۔ 2 ضربیں، ایک سے چہرے کا، پاک مٹی سے وہ چھو کر چہرے کا اور ہاتھ کا، اور ہاتھ بھی صرف یہ۔ آگے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ تعالی معاف نہیں کرے گا اس چیز کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ معاف کر دے گا۔ تو شرک قابل معافی جرم نہیں ہے۔ جو شخص شرک کی حالت میں مر گیا پھر اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ جو شخص کفر کی حالت میں مر گیا اس کے لیے بھی معافی نہیں ہے۔ ہاں، ایک شخص ہے وہ عقیدے کے طور پر ٹھیک ہے، مسلمان ہے، اللہ پر، اس کے رسول پر، آخرت پر یقین رکھتا ہے، پھر وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی بھی توفیق دے دیتا ہے۔ توبہ کے بغیر بھی مر گیا تو کسی سٹیج پر اللہ معاف کر دے گا،
یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نگیٹ نہیں کیا، اس کی نفی نہیں کی، لیکن بہرحال ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آگے فرمائے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالجِّبْتِ وَالطَّاغُوتِ، کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، جنہیں کتاب کا عالم بنایا گیا، وہ ایمان لاتے ہیں جبت پر اور طاغوت پر۔ یہ میں اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں، شاید اس کو زیادہ کھولا نہیں تھا، اس وقت ٹائم نہیں تھا، کہ یہود جو تھے یہ جب ان کو بخت نصر نے حملہ کیا اور انہیں گرفتار کر لیا اور بابل لے گیا عراق اپنے ساتھ قیدی بنا کر، تو یہ کئی عرصہ قیدی رہے، تو ادھر ان کو یہ بیماری پڑ گئی۔ اصل میں یہ انفعالی طبیعت کے تھے، یہ جو بنی اسرائیل والے تھے نا، یہ پیسمسٹک یعنی پیسو رجحان والے تھے، یہ جہاں بھی کوئی ٹرینڈ دیکھتے تھے اسے فوراً قبول کر لیتے تھے۔ یہ مصر میں رہے تو مصریوں کے اندر گاؤں پرستی تھی، تو انہوں نے ان سے وہ لے لی، اور یہ جب عراق میں رہے تو وہ لوگ جادو ٹونا کرتے تھے، تو انہوں نے دوڑ کر وہ چیز بھی لے لی۔ مسلمان انفعالی طبیعت کا نہیں ہوتا، مسلمان معاشرے پر اپنا اثر چھوڑتا ہے، معاشرے کا اثر قبول نہیں کرتا۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ معاشرے پر اپنا اثر ڈالیں، اس کے اندر جو خرابیاں تھیں وہ قبول کرنی شروع کر دی، تو اس میں سے ایک یہ تھی کہ یہ جادو ٹونا اور سحر اس میں مبتلا ہو گیا، اور پھر ظلم یہ کیا کہ اس کو منسوب کر دیا حضرت سلیمان سے، کہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان یہ کرتے تھے۔ اللہ نے حضرت سلیمان کی برات کا اعلان کیا، وما کفر سلیمان، سلیمان نے کبھی علیہ السلام یہ کفر نہیں کیا، یہ خود کرتے تھے۔ تو اس میں پھر یہ جبت اور طاغوت، جبت کس کو کہتے ہیں؟ جبت کہتے ہیں ہر وہ بے فائدہ اور بے اصل چیز، جیسے فالگیری ہے، جیسے جو ہے وہ جادو ہے، کہانت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں جن کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے، اور جس سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے، مال بھی ضائع ہوتا ہے، اور انسانوں میں فتنہ اور فساد بھی پیدا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جبت۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ حالانکہ ان کے پاس کتاب موجود تھی، ان کے پاس تورات موجود تھی، یہ جبت اور طاغوت میں پڑے ہوئے تھے۔ اچھا، ان میں ایک اور بیماری بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ یہ تورات کے الفاظ کا سفلی استعمال کرتے تھے، یعنی تورات کی آج بھی آپ کو یعنی ایسے لوگ ملتے ہیں جو آپ کو کچھ ہندسے لکھ کر دیتے ہیں، کچھ عبارتیں لکھ کر دیتے ہیں، یہ وہی پرانی چیز ہے۔ بعض لوگ قرآن کی آیات غلط مقاصد کے لیے لکھنا شروع کر دیتے ہیں، محبوب کو قابو کرنا ہے، فلانا کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں ان میں یہود میں موجود تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں، اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ جو جادو ہے، ٹونا ہے، ان چیزوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، اور قرآن پاک کو اگر آپ مطالعہ کریں گے اور نماز پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ مسلمان خود ان چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ جادو ہے، جادو کی ایک حقیقت ہے، لیکن مسلمان اس سے محفوظ ہو سکتا ہے اگر وہ دین کے حصار میں ہو، پھر یہ چیزیں اس پر کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جو یہ عمل کرتا ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے بادشاہت میں کوئی حصہ ہے؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، کیا اللہ کی بادشاہت میں ان کے لیے کوئی حصہ ہے؟ اگر اللہ کی بادشاہت میں ان کے لیے کوئی حصہ ہوتا تو یہ نقیر بھی کسی کو نہ دیتے۔ نقیر یہ کھجور ہے نا، کھجور، کھجور کے ہر حصے کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ کھجور کو رطب کہتے ہیں، کھجور کے درخت کو نخل کہتے ہیں، تو نخل بھی موجود ہے، رطب بھی موجود ہے۔ کھجور کو کھولے تو اس کی جو گھٹلی ہے اس کو نوا کہتے ہیں،
فالق الحب والنوا، اس گھٹلی میں کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے، اسے قطمیر کہتے ہیں، یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ اس گھٹلی میں ایک شگاف ہوتا ہے، اسے فتیل کہتے ہیں، اور اس گھٹلی کے اوپر ایک چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے، اسے نخیر کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ کھجور کی گھٹلی کے اوپر ایک چھوٹا سا جو نقطہ ہے نا، یہ بھی کسی کو نہ دیتے اگر اللہ کی بادشاہی میں یہ حصے دار ہوتے ہیں، اتنے بخیل ہیں۔ آگے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اجتماعی حیت کے لیے، اجتماعی زندگی کے لیے دو احکامات دیے اور دو انداز اختیار کیے۔ آپ کسی سے کوئی بات کریں تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا آپ اسے مشورہ دیں گے یا حکم دیں گے، کوئی تیسرا تو نہیں ہوتا نا۔ کسی چھوٹے بڑے کو آپ کوئی بات کہیں گے تو یا کہیں گے یار یہ میری طرف سے مشورہ ہے، یا یہ میری تمہاری طرف نصیحت ہے، اور کوئی بڑا ہو ذرا تو کہیں گے یہ میرا حکم ہے ایسا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں طریقے یہاں استعمال کیے، حکم بھی اور نصیحت بھی، اور اس میں دو باتیں بیان کی۔ اس کا مطلب یہ کہ باتیں بڑی اہم ہیں اور مسلمانوں کو اس کو پلے باندھ لینا چاہیے۔ فرمایا ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اور آخر میں کہا ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے۔ یعنی حکم سمجھو تو حکم ہے، اور نصیحت سمجھو تو فرینڈلی آتے ہو میرے ساتھ دوستانہ معاملے میں تو نصیحت ہے، اور اگر بندے بن کر آتے ہو تو حکم ہے۔ دونوں لحاظ سے اس کو بات کو سنو۔ کیا دو باتیں، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتوں کو اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ یہ امانت کیا ہے؟ امانت عموماً ہم سمجھتے ہیں 10 روپے 20 روپے 50,000 کروڑ 10 کروڑ کسی کے سپرد کر دینا۔ صرف پیسہ کسی کے سپرد کرنا امانت نہیں ہے، اختیار کسی کے سپرد کرنا یہ بھی امانت ہے۔ آپ کسی کو اتھارٹی دیتے ہیں کہ یہ کام کرو میری طرف سے، تو یہ بھی امانت ہے، مشورہ بھی امانت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ امانت کس کے سپرد کرو؟ جو اس کا اہل ہے۔ حکومت کسی کے سپرد کرو تو اس کے اہل ہو۔ کسی چور کو تم خزانے پہ بٹھا دو اور وہ لوٹ کے لے جائے تو گلہ کرنے کا تمہیں موقع پھر نہیں ہے، خود تم نے غلط کام کیا ہے، اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ صحیح بات ہے، بالکل۔ یعنی پھر اس میں اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ غلطی تم نے خود کی ہے اور بھگتو گے پھر۔ اللہ تعالیٰ تو قانون فطرت کو پھر توڑتا نہیں ہے، تم اپنے عمل کو پھر بھگتو گے۔ تو ایک بات یہ کہی گئی کہ امانت کو اہل کے سپرد کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب امانت نہ اہلوں کے سپرد کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو، پھر تمہیں کسی بلائی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات آگے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف کی بنیاد پر کرو۔ اب اگر آپ غور کریں یہ دونوں چیزیں کسی معاشرے میں آ جائیں، امانت اہل کے سپرد ہو اور وہاں عدل اور انصاف ہو، اس معاشرے کو زوال نہیں ہے، وہ معاشرہ اوپر جائے گا۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہو یا کوئی ایک نہ ہو تو معاشرہ نیچے جائے گا۔ اب دیکھیں کتنی زبردست نصیحت کر رہا ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے درمیان صاحب امر ہو ان کی اطاعت کرو۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دو مستقل اطاعتیں، ایک اللہ کی اطاعت ہے، ایک اللہ کے رسول کی۔ اللہ کی اطاعت بھی غیر مشروط ہے،
رسول کی اطاعت بھی غیر مشروط ہے۔ اللہ کا حکم آ جائے، مجھے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے، یہ میری فکر کی کمی ہوگی کہ مجھے سمجھ نہ آئے، لیکن اللہ کا حکم ہے، بس میں نے ماننا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو میں نے ماننا ہے، اس میں میرا اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مستقل اطاعتیں ہیں، غیر مشروط اطاعتیں۔ اگلی اطاعت فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ نہیں کہا وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ نہیں کہا، بلکہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، گویا یہ اطاعت مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے۔ اولی الامر، صاحبان امر کی ہم وہ بات مانیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگی، اور جو بات ان کے حکم کے مطابق نہیں ہوگی ہم نہیں مانیں گے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق پر کوئی اطاعت نہیں ہے خالق کی معصیت میں، صحیح بات ہوگی؟ تو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا کہ جب تمہارا تنازع پڑ جائے اپنے صاحب امر سے، وہ ایک بات کہہ رہے ہو، تم کہہ رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، تو معاملے کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اور جو ان کا فیصلہ ہے پھر وہ سب کو ماننا چاہیے، وہ غلط بات ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کر بیٹھے، تو آئے تیرے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اور پھر انہوں نے اللہ سے بھی معافی مانگی اور رسول نے بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگی، تو یہ پائیں گے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 64 ہے، یہ آیت کا نمبر اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ صحابہ کرام سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی، وہ آتے تھے، اقرار کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ سے استغفار کرتے تھے، رسول اللہ بھی ان کے لیے استغفار کرتے تھے اللہ سے۔ بخشنے والا کون ہے؟ اللہ، رسول اللہ سفارش کرنے والے، شفاعت کرنے والے، اور اللہ معاف کر دیتا۔ کسی غالباً ابن کثیر نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک بدو آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر کھڑے ہو کے اس نے یہ آیت پڑھی اور کہا یا رسول اللہ، جب تک آپ حیات تھے لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور آپ اللہ سے بھی معافی مانگتے تھے اور آپ سے بھی سفارش کرواتے تھے کہ اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگے، اور آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ انہیں معاف کر دیتا تھا۔ اب آپ ہمارے درمیان نہیں تو میں آپ کے روزے پہ آیا ہوں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں، اور آپ اللہ سے کہتا ہوں کہ وہ میری بات آپ تک پہنچا دے تاکہ آپ بھی میری سفارش کریں۔ وہاں ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے، مواجہہ شریف کے بالکل 60 ٹیک لگا کر، انہیں اونگ آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انہیں نصیب ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اسے خوشخبری دے دو کہ اللہ نے اس کا پیغام مجھے پہنچایا، میں نے اس کے لیے اللہ سے استغفار کیا، اللہ نے اسے معاف کر۔ تو روزہ رسول پر حاضری کے وقت ہمیں یہ ریفرنس پیش کرنا چاہیے اور انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ آگے فرمائے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اب رسول کی جو اطاعت ہے اس کے حوالے سے ایک پورا قطعی فیصلہ سنا رہے ہیں، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں اس کرۂ ارض پر، اس روئے زمین پر، اور کوئی شخص رسول کی اطاعت نہ کرے تو پھر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب، بڑے غضبناک الفاظ ہیں، تیرے رب کی قسم یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ،
یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو اپنے تنازعات میں اپنا فیصلے کرنے والا تسلیم نہ کر لیں۔ اچھا صرف بات اتنی ہوتی تب بھی یعنی چلو ایک اہم بات تھی، لیکن اللہ نے اس سے اگلا تقاضا کر دیا، اور وہ بڑا مشکل تقاضا ہے۔ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک کہ آپ کو اپنا فیصلے کرنے والا تسلیم نہ کر لیں، ثم اس کے بعد لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، آپ کا فیصلہ ان کے حق میں ہو یا نہ ہو۔ ظاہر ہے جب فیصلہ جائے گا تو ضروری نہیں کہ میرے حق میں ہو، میرے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا آپ کا فیصلہ ان کے حق میں ہو یا خلاف، اپنے دل میں اس پر تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ آپ کے خلاف فیصلے پر بھی دل میں مطمئن ہو کہ نہیں ٹھیک ہے، رسول اللہ نے حکم دے دیا، بس ٹھیک ہے، خوش اس پر ہوں۔ بڑا اسٹرکٹ معیار ہے، دیکھ لیجئے اللہ کا اپنے رسول کے بارے میں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، اور خوشی خوشی سر تسلیم خم کر دیں، پھر یہ مومن ہے۔ اگر پھر کہیں کہ ہم مومن ہیں تو سچ کہتے ہیں، اور اگر یہ اسٹیٹس نہیں ہے ان کا تو پھر ایمان کی خیر بنائیں۔ آگے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ، اب ان لوگوں کا جو خوشی خوشی اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، ان کا سٹیٹس اللہ بیان کر رہا ہے۔ کیا ہے؟ جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو لوگ اس مقام پر پہنچ جائیں کہ بلا چوں چرا رسول کی اطاعت کریں اور رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اللہ فرماتا ہے میں انہیں انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور ان سے کوئی اچھا بہتر ساتھی ہو سکتا ہے؟ دنیا میں ہم میں سے ہر ایک اچھے ساتھ کی بات کرتا ہے نا، فرمایا اچھا ساتھ چاہیے تو یہ راستہ اختیار کرو، اور یہ راستہ تم دنیا میں اختیار کرو گے، میری گارنٹی ہے کہ میں تمہیں آخرت میں ان کا ساتھ دے دوں گا۔ یہ ہے بڑی اہم بات جو ایک مسلمان کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو چوکنے رہا کرو اور اپنے ہتھیار سنبھال کر الرٹ رہا کرو۔ مدینہ میں مسلمان ایک جنگی کیفیت میں تھے، چاروں طرف سے کسی بھی وقت حملے کا خدشہ رہتا تھا، لہذا وہ 10 سال مسلمانوں نے بھیڑوں کے چھتے میں گزارے، دن اور رات ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ خطرہ ہے۔ تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ تمہیں الرٹ رہنا چاہیے، تمہیں چوکنا رہنا چاہیے، اور تمہیں ہر وقت دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آگے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب دیکھیں مسلمان ایک بالکل ابتدائی سٹیج پر ہے، یعنی مدینہ کی ریاست ابھی پوری طرح بنی نہیں ہے، ابھی مسلمان یعنی ان کی سٹیبلٹی نہیں آئی ریاست میں، اور مسلمانوں کے پاس کوئی بہت زیادہ وسائل نہیں ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، ان مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جو کمزور پا کر دبا دیے گئے ہیں، جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، کمزور مسلمان ہیں، کوئی ملٹری پاور نہیں ہے، ملٹری مائٹ نہیں ہے، ہر وقت انہیں اپنے اوپر حملے کا دھڑکا لگا ہوا ہے۔ اللہ اس حال میں بھی فرما رہا ہے کہ تم کیوں قتال نہیں کرتے ان عورتوں، مردوں اور بچوں کے لیے جن پر ظلم کیا جا رہا ہے؟ تمہیں ان کے لیے قتال کرنا چاہیے، اور اس کے لیے تمہیں جو ہے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنا چاہیے۔ آگے منافقین کی طرف رخ پھیر دیا اللہ نے، اور پھر بالکل واضح طور پر منافقین کے حوالے سے ایک سٹریٹ لائن دی ہے اس صورت میں
کہ جو منافقین ہیں یہ چالیں چل رہے ہیں، یہ راتوں کو بیٹھک میں بیٹھ کر سازشیں کرتے ہیں، اور واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ لکھ رہا ہے ان کی ساری راتوں کی باتیں اور مجلسیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا اجر دے گا، یعنی اس کا جواب دے گا، اس کا صلہ دے گا، اس کو پکڑ لے گا، اللہ سب کچھ نوٹ کر رہا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقوں کے بارے میں نرم رویہ رکھتے ہو اور تمہارے اندر دو گروہ پیدا ہو گئے ہیں۔ واللہ ارکسہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ایکسپوز کر رہا ہے اور انہیں لے کر آ رہا ہے۔ اور یہ جو منافق ہیں یہ اب ان کا بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آگے پھر قتل خطا کے حوالے سے بتایا کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کرے فتحریر رقبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ دیت بھی ادا کرے۔ دیت کی مختلف شکلیں پھر آگے بیان کی گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مسلمان کی دیت جو تھی وہ 100 اونٹ یا 200 گائے یا 2000 بکریاں، یہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی۔ اگر غلام میسر نہ ہو جسے آزاد کیا جائے تو پھر 2 مہینے کے جو مسلسل روزے ہیں جس میں کوئی ایک ناغہ نہ ہو، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرے گا فجزاؤہ جہنم، اس کا صلہ جو ہے وہ جہنم ہے، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ استطاعت کے بغیر ہجرت نہ کرنے والوں کو وعید دی گئی ہے۔ مسلمان ہجرت کر کے آ چکے تھے، کچھ لوگ جو ہے وہ انہوں نے ابھی ہجرت کا فیصلہ نہیں کیا ہوا تھا تو ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو تو پھر تمہیں کاروبار عزیز نہیں ہونا چاہیے، تمہیں مال و دولت عزیز نہیں ہونی چاہیے، پھر تمہیں ہجرت کرنی چاہیے، تمہیں بغیر کسی وجہ کے دارالکفر میں رہنا تمہارے لیے، تمہارے ایمان کے لیے بھی خطرہ ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی خطرہ ہے، لہذا تمہیں وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آ جانا چاہیے، اور اگر نہیں آؤ گے تو جس وقت تمہاری موت آئے گی اسی وقت تمہاری پٹائی شروع ہو جائے گی، اور فرشتے تمہیں مارتے ہوئے تمہاری روح کو قبض کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا دنیا کی زمین تمہارے لیے وسیع نہیں تھی، تم کیوں نہیں نکلے وہاں سے؟ تو یہ مہاجرین کو، ان لوگوں کو جو ہجرت نہیں کر رہے بغیر کسی وجہ کے، ہاں وہ لوگ جو جانا تو چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس راستہ نہیں ہے، نکل نہیں سکتے، مجبور ہیں، قید ہیں، ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ جب تم زمین میں چلو پھرو، سفر کی حالت میں ہو تو نماز کے وقت آ جائے تو نماز قصر کر لیا کرو۔ بنیادی طور پر یہ جہاد کے لیے حکم ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے عام سفروں میں بھی اس کو ایکسپینڈ کر دیا، اس کی ایکسٹینشن کی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہر 4 رکعت والی جو نماز ہے اس کو 2 رکعت کر کے سفر میں پڑھا جائے گا۔ اس سفر کی مقدار کیا ہوگی اس پر فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان فقہاء احناف کا قول ہے کہ 48 میل، 48 میل سے زیادہ کا سفر ہو اور اس میں آپ کو نماز پڑھنی ہو تو آپ کو 4 کی جگہ 2 پڑھنی ہے، اور 15 دن سے کم کی آپ کا سٹے ہو۔ باقی فقہا 15 دن میں تو کم آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں 3 دن، زیادہ فقہا جو ہیں 3 دن کا سٹے ہو تو آپ کو، یا 5 دن کا، اس سے زیادہ کا آپ سٹے ہو تو آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے، باقی فقہا کہتے ہیں۔ لیکن جو فاصلہ ہے وہ ان کے نزدیک مختلف ہے، اور جو اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں 22 کلومیٹر جو ہمارے آج کل کے ہیں، اس سے زیادہ کسی کا سفر ہے تو پھر اسے قصر اگر وہ کرتا ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سفروں میں مختلف جگہوں پر سے وہ کی ہے، قصر کی ہے، تو اس بنیاد پر فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ بہرحال تو نماز
جو ہے وہ سفر میں قصر کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور اس کا استفادہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت بھی ہے، اور وہ سنت یہ ہے، اور غزوہ تبوک کے موقع پر تو اس تمام سفر میں اور حج میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو جمع بھی کیا، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء۔ اس کی 3 شکلیں، ایک ہے جمع تقدیم، یعنی ظہر کے وقت میں ظہر پڑھی اور پھر عصر پڑھ لی، اور مغرب کے وقت میں مغرب پڑھ لی اور پھر عشاء پڑھ لی۔ دوسری ہے جمع تاخیر، یعنی عصر کے وقت میں پہلے ظہر پڑھی اور پھر عصر پڑھی، اور عشاء کے وقت میں پہلے مغرب پڑھی اور پھر عشاء پڑھی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا یہاں تک کہ ظہر ختم ہونا شروع ہوئی تو وہاں ظہر پڑھ لی، اور عصر کے وقت میں عصر پڑھ لی، تو یہ مل تو گئی لیکن اپنے اپنے وقت میں ہوئی، جسے جمع سوری کہتے ہیں۔ یا مغرب کو مؤخر کیا اس وقت تک کہ مغرب کا آخر ٹائم ہو گیا، پھر مغرب پڑھ لی اور پھر عشاء کے وقت میں عشاء پڑھ لی، تو یہ مل تو گئیں لیکن اپنے اپنے وقت میں ہوگی، تو یہ جمع سوری ہے۔ تو فقہاء نے ان تینوں کو جائز قرار دیا ہے، البتہ فقہاء احناف صرف اس تیسری قسم کو جائز سمجھتے ہیں، باقی 2 کو نہیں سمجھتے۔ لیکن یہ باقی فقہاء اس پر، اور چونکہ سنت میں موجود ہے تو فقہ تو بعد کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال جمع تقدیم بھی کی ہے، جمع تاخیر بھی کی ہے، ظہر کے ساتھ عصر پڑھی ہے ظہر کے ٹائم میں، اور حج میں تو خاص طور پر یہ کیا ہے، اور عشاء سے پہلے، عشاء کے وقت میں پہلے مغرب پڑھی اور پھر عشاء پڑھی مزدلفہ میں۔ آگے ہے صلاۃ خوف، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اب بھی کی جا سکتی ہے۔ بہرحال جنگ میں، عین میدان جنگ میں جب نماز کا وقت آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک سپاہی کی خواہش ہوتی تھی، ہر ایک فرد کی، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھوں، تو اس کا طریقہ یہ نکالا گیا کہ آپ کو فرمایا گیا کہ آپ 2 رکعتیں نماز پڑھیں، اور آپ کے پیچھے ایک گروپ وہ 1 رکعت پڑھے، اور جب آپ سجدہ کر کے اوپر اٹھیں تو وہ پیچھے چلا جائے پہرا دے، اور دوسرا آ کر آپ کے پیچھے دوسری رکعت پڑھ لے۔ تو اس طرح دونوں کو آپ کے ساتھ 1 رکعت مل جائے گی، اور 1 رکعت وہ اپنی انفرادی پڑھ لیں گے۔ تو یہ وہ صلاۃ خوف ہے جس کا تذکرہ ہے اس صورت میں، اور اس کا باقاعدہ طریقہ بتایا گیا انہی آیات میں۔ اور عین میدان جنگ میں تو یہاں کہا گیا کہ اگر تمہیں ایک جگہ ٹک کر نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے تو چلتے چلتے جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہو، یعنی دشمن کا مقابلہ ہو رہا ہے، تم جا رہے ہو اور نماز کی نیت کر لو اور ذکر کرتے رہو اور باقی اپنا کام بھی کرو، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ استقبال قبلہ کی بھی اگر موقع نہ ملے تو اس کی بھی خیر ہے، تو بس نماز کی نیت کر لو اور جدھر جا رہے ہو تو ادھر جاتے رہو اور نماز پڑھو۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ آگے فرمائے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف کتاب بھیجی تاکہ انسانوں کے درمیان آپ فیصلہ کریں اس ہدایت کی روشنی میں جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، یہاں پر ایک واقعہ اصل میں اس کا سبب بنا۔ انصار کا ایک قبیلہ تھا بنو ظفر، اس کے ایک شخص نے چوری کی، تو جس کی چوری ہوئی تھی اس نے جب کھرا نکالا، تفتیش کی تو اس تک پہنچ گیا، لیکن جو چور تھا اس نے اپنے پڑوسی یہودی کے گھر وہ زرہ پھینک دی اور اس پر الزام لگا دیا کہ یہ اس نے چوری کی، اور اس انصاری، یہ اس قبیلے کے جو شخص تھا، اس کے ساتھ اس کا پورا قبیلہ بھی کھڑا ہو گیا اس کی حمایت میں کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا۔ اب ظاہر ہے آپ نے تو گواہی کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا تھا، اور وہ سارا قبیلہ گواہی دے رہا تھا کہ یہ یہودی نے کام کیا، تو قریب تھا کہ آپ اس یہودی کو سزا دیتے کہ یہ وحی نازل ہو گئی کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے، اور انہوں نے ایک
غلط سٹینڈ پر اپنے بندے کو کا دفاع کرنا شروع کر دیا. تو فرمایا من یکسب خطیئۃ، جو بھی کوئی برائی کرے او اثمن یا گناہ کرے ثم یرمی بہ بریئا، اور پھر اس کا الزام کسی دوسرے پر تھوپ دے جو کہ بے گناہ ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، تو وہ بہت بڑا بہتان گھڑتا ہے اور بہت بڑے گناہ کا جو ہے وہ یعنی مرتکب ہوتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سخت ملامت کیا اور کہا کہ تم تو مجھ سے ظلم کروا رہے تھے. یہ تو اچھا ہے، وہ ہے ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو نہیں ہے، اللہ ہی وحی کے ذریعے ہم کو بتاتا ہے، اور وحی کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ ان کی یہ حرکت ہے. تو یہ بتایا گیا کہ تمہارا قبیلہ، تمہاری برادری، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ اس کی بنیاد پر ناجائز فیصلے کرتے رہو. آگے فرما دیا کہ آگے اس کی بات آئے گی بھی کہ یہ جو گواہی ہے یہ چاہے تمہیں تمہارے والدین کے خلاف دینی پڑے، چاہے یہ تمہیں اپنی جان کے خلاف دینی پڑے، تمہیں ہر حال میں سچی گواہی دینی ہے. جھوٹی گواہی کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. آگے آئلی قوانین میں پھر دوبارہ اس کی طرف رخ کر کے، پہلے تو مرد کی طرف سے بیان ہوا تھا نا کہ واللائي تخافون نشوزهن، مرد کو کہا جا رہا ہے کہ اس عورت سے تمہیں نشوز ہے، بغاوت کا اندیشہ ہے، تو تم کیا کرو. اب عورت کو کہا جا رہا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر کوئی عورت اپنے مرد کے حوالے سے یہ سمجھے کہ یہ مرد ٹھیک نہیں ہے اور اس مرد کا عورت کے حوالے سے برتاؤ ٹھیک نہیں ہے یا خواہ اسے تنگ کر رہا ہے، تو وہ کیا کرے. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، تو اللہ عورت کو کہتا ہے کوئی بات نہیں، صلح کر لو. اللہ تعالیٰ عورت کو صلح کی انیشیٹو دیتا ہے. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور اس صلح میں تمہارے لیے بھلائی ہے. یہ گویا اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ اگر تم وقتی طور پر اس مرد کی اس کڑوی کسیلی بات کو برداشت کر لو گی اور صبر کر لو گی اور اصلاح کا رویہ اختیار کرو گی، تو اللہ یہ گارنٹی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدل بھی دے گا اور تمہیں وہ خیر کثیر دے گا کہ تم دنیا بعد میں، یعنی تم اس کے بعد اپنے جب ماضی کی طرف دیکھو گی تو تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی کہ تم اپنے اس فیصلے پر پھر پچھتاؤ گی نہیں، اس لیے کہ اس کے پیچھے اللہ کی سپورٹ حاصل ہو جائے گی. آگے فرمایا کہ نہیں، اگر پھر بھی اصلاح جو ہے وہ نہ ہوتی ہو اور یہ دونوں آپس میں علیحدہ ہی ہونا چاہتے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ دلاسا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنی وسعت سے نواز دے گا. مرد کے لیے اور اچھا انتظام کر دے گا، عورت کے لیے کوئی اور اچھا انتظام کر دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس علیحدگی کا بھی امکان آگے اسی آیت میں رکھا. لیکن پہلی بات کیا کی گئی کہ تھوڑ دلی نہ دکھانا. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسان جو نفس ہے یہ تنگ دلی پر انسان کو آمادہ کرتا ہے، لہذا تنگ دلی نہ دکھانا، دل کھلا کرنا، نظر انداز کر دینا، معاف کر دینا، صلح پر مائل ہو جانا. اس کا ریوارڈ اللہ تمہیں دے دے گا، بچوں کی صورت میں دے دے گا، برکتوں کی صورت میں دے دے گا، گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا. پھر بھی اگر علیحدہ ہونا ہے تو پھر اس میں علیحدگی اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے اچھے راستے کھول دے گا. آگے فرمایا کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، شروع میں حکم آیا تھا نا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم دو نکاح کر سکتے ہو، تین کر سکتے ہو، چار کر سکتے ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، لیکن اگر تمہیں خوف ہو کہ عادل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی تمہارے لیے کافی ہے. یہاں فرمایا جا رہا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تمہارے اندر یہ استطاعت ہے ہی نہیں کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کرو، چاہے تمہاری خواہش ہی کیوں نہ ہو. کانٹے کا جو عدل ہے نا، دونوں پڑھنے برابر، وہ تمہارے اختیار میں ہے ہی نہیں.
اب دنیاوی طور پر تو تم کرو گے، دل کا کیا کرو گے؟ دل میں کسی ایک کی طرف زیادہ رجحان ہوگا، دوسری کی طرف نہیں ہوگا۔ اب اس سے لوگ گھبرا رہے تھے، پریشان تھے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں عدل کا حکم دیا تھا، یہاں اللہ نے معاملہ ہلکا کر دیا کہ اپنی طرف سے عدل کی کوشش کرو۔ اگر تم اصلاح کے رویے پر گامزن ہوگے تو جو تھوڑی اونچ نیچ ہے وہ اللہ معاف کر دے گا۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، لیکن کسی ایک کی طرف لڑک نہ جانا۔ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو۔ تو ایسا نہیں کرنا، اپنی طرف سے پوری بیلنسنگ کی کوشش کرنا، کبھی یہ پڑھنا نیچے جائے گا، کبھی یہ۔ اور ویسے بھی وہ ہمارے ایک مفتی اسماعیل طورو صاحب ہیں، وہ ان کے بعض کلپ میں سنتا ہوں، بڑی اچھی دلچسپ شخصیت ہے، عالم دین ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو دوسرا نکاح ہے، تیسرا نکاح ہے، چوتھا نکاح ہے، بڑے ثواب کا کام ہے، اللہ اس سے بڑا راضی ہوتا ہے اور بڑا اجر ہے۔ لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں سکون ہے تو سکون نہیں ہے، اس شخص کی جو ہے زندگی وہ بال جہنم ہے۔ اس نے، اور یہی آزمائش جو ہے نا اس کو اللہ کے ہاں جو ہے مقرب بنا دے گی۔ تو کسی نے اگر کوئی اس لیے کرنا ہے کہ اسے سکون مل جائے گا، اسے راحت مل جائے گی، تو پھر وہ نہ کرے۔ تو یہاں بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ایک ہی بہتر ہے۔ آگے فرمایا الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ وہ لوگ جنہوں نے کفار کو اپنا دوست بنایا ہوا، کیا یہ ان سے عزت کے طالب ہیں؟ تو عزت تو اللہ کے پاس، کسی شخص کے پاس عزت نہیں ہے۔ اس لیے عزت کے لیے کسی کافر کو، کسی یہود میں اور نصارہ میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ آگے فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اللہ ان کفار کو اور ان منافقین کو جہنم میں جمع کرے۔ ان منافقین کے لیے اب کوئی راستہ نہیں ہے، الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو سچی توبہ کریں، واصلحوا، اور پھر اصلاح کا راستہ اختیار کریں، واعتصموا باللہ، اللہ کے ساتھ جوڑ کے رہیں، واخلصوا دینہم، اپنے دین کو خالص کریں، فاولئک مع المؤمنین، تو یہ ایمان والوں میں شامل ہیں۔ دروازہ کھلا ہوا ہے، اب بھی باز آ جاؤ۔ آگے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم لئن شکرتم وآمنتم، اللہ کیوں تمہیں عذاب دے گا؟ اللہ کو کیا لگی ہے تمہیں عذاب دے اگر تم شکر کا رویہ اختیار کرو گے اور ایمان لے کر آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے تمہارے سے دشمنی نہیں ہے۔ تم اللہ کو نہ چیلنج کرو، اللہ کی بغاوت نہ کرو، اللہ کے سامنے آ جاؤ، وہ تمہیں معاف کرے گا اور تمہارے لیے جنت کے راستے کھول دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے تو وہ بتائیں۔